بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل میں نے آپ کو ضابطے پڑھائے تھے۔ ضابطہ نمبر 1، فعل کے بعد فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی فعل کے بعد ایک دم سے آپ فاعل اور نائب فاعل ڈھونڈیں گے۔ اگر فعل معلوم ہوگا تو فاعل ڈھونڈیں گے، اگر مجہول ہوگا تو نائب فاعل ڈھونڈیں گے۔ ضابطہ نمبر 2، فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہوگا، ہاں مگر مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے۔ فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہوگا، فعل ہوگا تو اس کے بعد فاعل ہوگا، ہاں فعل حذف ہو سکتا ہے، فاعل حذف نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو پڑھایا تھا حل ضرب زید، جیسے حل ضرب زید، من ضرب آپ بولیں گے زید، ٹھیک ہے۔ من ضرب کس نے مارا، تو فعل کو حذف کر بولا زید۔ یا فعل یا فاعل دونوں حذف ہو سکتے ہیں، جیسے اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، آپ بولیں گے نام، تو اس کا مطلب فعل اور فاعل دونوں حذف ہو سکتے ہیں۔ فاعل کا فعل حذف ہونا جائز ہے، دونوں ہی حذف ہونا جائز ہے، لیکن فعل کا فاعل حذف ہونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ جی فعل کا فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے۔ فعل کا فاعل کبھی بھی فعل سے مقدم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر فعل کو جیسے ضرب زید، ٹھیک ہے، تو اگر زید کو مقدم کریں گے تو وہ اس کا مبتدا ہو جائے گا، اس کا فاعل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر نکالنی پڑے گی جو اس کے طرف رجوع ہوگی۔ صرف 2 صیغوں میں فعل کا فاعل اسم ظاہر یا ضمیر دونوں آ سکتے ہیں، مانا دونوں آ سکتے ہیں۔ کون سے جی؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ ضربت میں اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی 12 صیغے ہیں اس میں صرف ضمیر نکالنا پڑے گا بھائی، کیونکہ ضمیر سے ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی اس کو فاعل نکالنا پڑے گا۔ فاعل اگر اسم ظاہر ہو، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ جیسے ضرب زید، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون، ٹھیک ہے۔ اسم ظاہر ہے، واحد ہے، تبھی واحد ہوگا فعل۔ فاعل تثنیہ ہوگا تبھی واحد ہوگا، جمع ہوگا تبھی جمع ہوگا۔ اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو واحد کے لیے صیغہ واحد آئے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے فعل جمع آئے گا۔ جیسے الزید ضرب، الزیدانی ضربا، الزیدون ضربوا۔ ضمیر اگر راجع ہے واحد کی طرف تو واحد ہوگا، تثنیہ تو تثنیہ، جمع تو جمع کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر غائب کا مرجع ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے، اگر بعد میں آئے تو اس کو اضمار قبل ذکر بولا جاتا ہے، جو جائز نہیں ہے بھائی۔ ضمیر غائب کا ضمیر کا مرجع لانا ضروری ہے، جیسے ان جاءنی زید فاکرمتہ، ان جاءنی زید فاکرمتہ، اکرمتہ میں جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ غائب ہے۔ اسلام کا مرجع کیا ہے؟ زید ہے۔ اگر مرجع آئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ مثال میں بولوں آپ کو اکرمتہ، میں اس کی عزت کروں گا، تو آپ پوچھیں گے بھائی کس کی عزت آپ کریں گے، کس کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مرجع آنا لانا ضروری ہے اس سے پہلے، اگر نہیں تو اضمار قبل ذکر ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، ختم جی، ٹھیک جی۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ
اعمال فعل الاول و اعمال فعل الثانی. بھائی کل میں نے مثالیں آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے، 4 مثالیں آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے. اس میں پہلے کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے، دوسرے کو فعل کو بھی عمل دیا جا سکتا ہے. اب اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. ایک ہے اولا اور غیر اولا کا اختیار. ایک 2 گروہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے کو اختیار دینا زیادہ اچھا ہے، جیسے کوفیین حضرات بولتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ اچھا ہے، اور بصریین حضرات بولتے ہیں نہیں، دوسرے کو عمل دینا زیادہ اچھا ہے. پہلے کا بھی جائز ہے لیکن دوسرے کو دینا زیادہ اچھا ہے، یعنی اولا غیر اولا کا فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوگا اختلاف. میں نے بتایا 2 گروہ تھے، ایک بصرین کا بڑا ہے، ایک کوفیین کا بڑے نحوی گزرے ہیں جن کو تقریباً 110 معاملوں میں اختلاف تھا، اس میں ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوگا جائز، یہ ہوگا اولا اور غیر اولا کے بارے میں. اور ایک اختلاف ہے جائز اور عدم جائز کے لیے. ایک بولتے جائز ہے اور جائز نہیں ہے. امام فرا رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ یہ جو 4 مثال، اس میں پہلی مثال اور تیسری مثال، ٹھیک ہے، اس میں دوسرے کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، جان تو ان سموری قسموں میں یجوز اعمال فعل الاول، جائز ہے عمل دینا پہلے فعل کو، و اعمال فعل الثانی اور دوسرے کو، خلاف للفرات، امام فرا اختلاف کرتا ہے، ٹھیک ہے. فی الصورۃ الاولی والثالثۃ، پہلی اور تیسرے میں، ٹھیک ہے، ان یعمل الثانی، کہ اس کو دوسرے کو عمل دیا جائے، اس میں اختلاف کرتا ہے. دلیلہ، اس کا دلیل کیا ہے؟ لزوم احد الامرین، 2 معاملوں سے ایک معاملہ لازم آئے گا. اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، و اضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل الذکر، و کلاہما محظوران، یہ دونوں جائز نہیں ہیں. بھائی فعل کے فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، ضابطہ میں نے بتایا تھا نا، فعل کا فاعل حذف نہیں کیا جاتا. دوسرا یہ لازم آئے گا کہ اضمار قبل ذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نکالیں پہلا اور تیسرا مثال. ٹھیک، کاپی نکالا، مجھے دے دیں. پہلا کون سا مثال ہے؟ ضربنی و اکرمنی زید. ضربنی و اکرمنی زید. تیسرا مثال؟ ضربنی و اکرمت زید. ضربنی و اکرمت زید. ٹھیک ہے بھائی. اس میں پہلے فعل کو، پہلے مثال میں پہلے فعل کو مفعول ہے نا، اس کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. دوسرے فعل کو بھی مفعول ہے، اس کو کیا چاہیے؟ فاعل. اور دوسری مثال میں ضربنی و اکرمت زید، پہلے فعل کو مفعول ہے، کیا چاہیے؟ اور دوسرے فعل کو فاعل ہے، کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. یعنی دونوں وہ مثالیں جس میں پہلے فعل کو فاعل چاہیے. اس پر اعتراض ہے امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ضربنی، ضرب فعل نون وقایا ہے مفعول بھی، اس کو اسم ظاہر دینا چاہیے. نہیں، اگر آپ دیتے ہیں اکرمنی زید کو اسم ظاہر، اس کو فاعل بنا کے دیتے ہیں، تو اب پہلے فعل کو کیا دیں گے؟ یا تو اس فاعل کو حذف کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا اس کو دیں گے ہوا ضمیر جو لوٹے گا زید کی طرف. زید پہلے آ رہا ہے بعد میں آ رہا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے. جبکہ
ضمیر سے پہلے بعد میں اس کا مرجع آ رہا ہے، یہ اضمال قبل ذکر ہے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے فعل کو حذف کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یا اس کو آپ ضمیر دیں گے تو ضمیر اضمال قبل ذکر ہو رہا، زید بعد میں آ رہا ہے، ضمیر پہلے آ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا، یہ اس میں دوسرے مثال میں ضربنی و اکرمت زیدن. اچھا، ضربنی فعل نون وقایا ہے مفعول بھی، اکرمت فعل تو ضمیر بارز فاعل، زیدن اس کا مفعول ہوگا. زیدن کیا ہوگا؟ اب تو آپ اسم ظاہر کس کو دے دیا؟ دوسرے فعل کو. اب پہلے فعل کو کیا دیں گے؟ اس کا فاعل دیں گے. ٹھیک ہے، اگر حذف کریں گے یہ بھی جائز نہیں ہے، اگر اس کو ضمیر دیں گے جو لوٹے گا زید کی طرف، یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں جائز نہیں ہو سکتا. تو جمہور علماء جو اکثر علماء جو بصرین اور کوفیین جو ہیں، یہ اس کو جواب دیتے ہیں، یہ بولتے ہیں بھائی حذف کرنا تو ہم بھی مانتے ہیں جائز نہیں ہے، باقی اضمار قبل ذکر یہ جو ہے 5 جگہ پر اضمار قبل ذکر جائز ہے. عمدے میں کس میں؟ عمدے. فاعل عمدہ ہے، مفعول عمدہ نہیں ہے. یعنی فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، مفعول ضروری ہے نہیں ہے، تو اس کو عمدہ بولا جاتا ہے. 5 جگہ ایسی ہیں جس میں فعل کے فاعل کو ضمیر پہلے ذکر کیا جاتا ہے عمدے میں بشرط تفسیر، بلکہ اس کے بعد ایک دم سے تفسیر آ جائے، اس کی تفسیر آ جائے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. 5 جگہ جس میں علماء کرام فرماتے ہیں جائز، اس میں ایک تنازع فعلین ہے، تنازع فعلین بھی ہے جس میں جائز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ضربنی فعل، اس میں نون وقایا مفعول بھی، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹتا ہے زید کی طرف. وہ اکرمنی زید، ہم نے ضمیر دیا لیکن ایک دم سے بعد میں تفسیر آگے کہ زید کو دیا، ہم نے زید کو یہ ضمیر دیا. یعنی اضمار قبل ذکر عمدے میں جائز ہے بشرط تفسیر، اس کے بعد تفسیر بھی آ جائے. اضمار قبل ذکر عمدے میں جائز ہے بشرط تفسیر، اس کے تفسیر بھی آ جائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، ایک جگہ ہے ضمیر شان کی، ضمیر شان ہے، جیسے قل هو اللہ احد. قل بولو، ہوا کی ضمیر کہاں رہے؟ ہوا کا مرجع ہے؟ پہلے مرجع ہے؟ نہیں ہے، اللہ بعد میں آ رہا ہے، لفظ اللہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہوا. اضمار قبل ذکر ہے لیکن اس جگہ پہ ایک ضمیر شان میں بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جائز ہے، ایسی اس میں ایک ضمیر شان، ضمیر قصہ وغیرہ کی، اور ایک تنازع فعلین اس میں جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح ضمیر شان میں آ رہا ہے، ہم مثال دیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا قل هو اللہ احد، بولو ہوا، کوئی ضمیر سے پہلے اسم نہیں ہے، ظاہر ہے، اس کے بعد آ رہا ہے لفظ اللہ. تو جس طرح وہ جائز ہے تو اس طرح یہ بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو ہم بھی بولتے ہیں کہ بھائی، اور جمہور علماء بولتے ہیں کہ حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اضمار قبل ذکر عمدے میں تنازع فعلین کی باب میں بشرط تفسیر جائز ہے، تفسیر آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، خلاف للفراء، اختلاف کرتا ہے امام فراء فی الصورت الاولی والثالثہ، پہلے اور تیسری صورت میں. ان یعمل الثانی، تو انہیں دوسرے کو عمل دیا جائے، اس میں اختلاف کرتا ہے. ودلیلہ، اس کا دلیل ہے لزوم احد الامرین، لزوم احد الامرین، 2 معاملوں میں سے ایک معاملہ لازم آ جائے گا. اما الحذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم بھی بولتے ہیں جائز نہیں ہے. وَإِضْمَارُ قبل ذکر، اور اضمار قبل ذکر آئے گا، کلاہما محظورانی، یہ دونوں جائز نہیں ہے. اور ہم اضمار قبل ذکر بولتے ہیں کہ تنازع فعلین کے باب میں اضمار قبل ذکر عمدے میں بشرط تفسیر جائز ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو جواب دے دیں. وَهَذَا فِي الجواز، یہ جواز اور عدم جواز میں ہے اختلاف. وَأَمَّا الاختیار، باقی اولا غیر اولا میں
ففیہ خلاف للبصرین، اس میں اختلاف کرتے ہیں بصرین. بصرین کو علماء بولتے ہیں فإنہم یختارون اعمال فعل الثانی، یہ اختیار کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا میں، یہ بولتے ہیں دوسرے فعل کو دینا اچھا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھائی کیوں اچھا ہے؟ بھائی دوسرے فعل کو جب ہم عمل دیتے ہیں، ایک تو اس کے قریب ہے، اسم ظاہر دوسرے فعل کے قریب، ایک دلیل یہ ہے کہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا دلیل یہ ہے کہ بھائی فاعل کو ہمیشہ فعل کے سے جلدی آنا چاہیے، وہ آ رہا ہے، تو اس کا دلیل کیا ہے کہ قریب ہے اور فاعل کو فعل کے بعد فوراً آنا چاہیے. دو دلیل ہیں ان کے، قرب کی وجہ سے اور اس کے حق کی وجہ سے پہلے آ رہا ہے. اور کوفین ہزار فرمایا نہیں پہلے کو عمل دینا چاہیے. بھائی کیوں؟ اس نے کہا بھائی جو پہلے آ وہ پہلے پائے، کیونکہ وہ پہلے آ رہا ہے، اس لیے اس کو پہلے حق دینا چاہیے کہ وہ اس میں عمل کرے. اور دوسری دلیل یہ اسے بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو پہلے عمل کریں گے تو اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جائیں گے، اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا. اس جو خرابی جو امام فرع اعتراض کر رہا ہے اسے بھی بچ جائیں گے. والاختیار وفیہ خلاف لبصرین، اختلاف کرتے ہیں بصرین. فإنہم یختارون، بے شک وہ اختیار کرتے ہیں اعمال فعل الثانی، دوسرے کو عمل کرتے ہیں. اعتبار للقرب والجوار، اعتبار کرتے ہیں قریب ہونے کے اور پڑوسی ہونے کے. ٹھیک ہے، اس کا قریبی ہے پڑوسی بھی ہے. والکوفیون، اور کوفیون یختارون اعمال فعل الاول، اختیار کرتے ہیں عمل کرانا پہلے فعل کو. ٹھیک ہے. مراعاۃ للتقدیم، کہ اس کو رعایت کرتے ہیں اس کے پہلے آنے کی، تقدیم آنا پہلے آنے کے، یہ استحقاق کی، کیونکہ اس کا زیادہ حق ہے. ختم جی. ٹھیک ہے. دوبارہ آپ کو دے دیتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ فِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ فِعْلِ الثَّانِي. جان تو ان سب قصوں میں، سب اقسام میں جائز ہے عمل دینا پہلے فعل کو اور دوسرے کو. خلاف للفرع، امام فرع اختلاف کرتا ہے. فی الصورت الاولی والثالثہ، پہلے اور تیسری صورت میں. ان یعمل الثانی، کہ اس میں دوسرے فعل کو عمل دیا جائے. دلیل، اس کا دلیل یہ ہے لزوم عہد الامرین، لازم آئے گا دو معاملوں میں سے ایک معاملہ. اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف ہونا ہوگا، او اضمار قبل ذکر، یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وکلاہما محظوران، یہ دونوں جائز نہیں ہے. ان ہذہ فی الجواز، یہ اختلاف جو ہے جواز اور عدم جواز میں ہے. واما الاختیار، اور اولا اور غیر اولا کے بارے میں. وفیہ خلاف للبصرین، اس میں اختلاف کرتے ہیں بصرین. انہم یختارون، یہ اختیار کرتے ہیں اعمال فعل الثانی، عمل دینا فعل دوسرے کو. اعتبار للقرب والجوار، یہ اعتبار کرتے ہیں قرب اور قریب ہونے کے اور پڑوسی ہونے کے. والکوفیون، اور کوفی یختارون اعمال فعل الاول، اختیار کرتے ہیں فعل دوسرے کو عمل کرنا پہلے کو. مراعاۃ للتقدیم، رعایت کرتے ہیں پہلے آنے کو. والاستحقاق، اور اس کا زیادہ حق ہے. واللہ اعلم بالصواب.